364 दिन की आपको छुट्टी दी, माफी दी, नहीं पूछूंगा 364 दिन आपने क्या किया, कुरान खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं देखा, जियारत की नहीं की, सिर्फ 10 मुहर्रम का ही बता दो, उस दिन भी खोला। हाय 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 अल्लाह। कम से कम हजरत इतना होता, उम्मत को ये याद होता आज वो दिन है जब इमाम आली मुकाम के सरे अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कार ही पढ़, तूने कर भी नहीं पढ़ा, तूने कर भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद नहीं। उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई। और याद रखो भाई, अगर इमाम आली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम आली मुकाम को कुरान से पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद, शिम्र छोड़ो, मैं कहता हूँ रूह ज़मीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बनता। हाँ बेशक। इमाम को प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की। हाँ हाँ, अगर वाह 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 वाह। अगर मेरे इमाम को इतना ही पानी प्यारा होता, अब भाई मेरे इमाम आली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की ये शान है, अगर नील रुक जाए, अम्र बिनास देखें क्या है, एक बिल्कुल कवारी पाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जुलूस लेके जा रहे हैं। पूछा है किथे, कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। फरमाया पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, और इसकी हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिनास को, दूसरा दरियाए नील को। जो दरियाए नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था। फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह दे हुक्म ना चलना तो उमर कहता चल। और हजरत तारीफ कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह भाई वाह। और किथू हो गए जदीदी एने हो गए, मेरे इमाम से पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दी। ये बात मेरे इमाम ने जीते रहे भाई साहब। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत उन्दियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है, उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद। जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी सबील की, कैमरा लगा हुआ, मत को नमा फितना पा दो, मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई। कौन कहता है कि शबीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपे हुए फिरता है जमीन के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है, नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आदर, एक बारी हुक्म करो। अरे जदीदियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूँ। इमाम बार बार कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चले डावां। लेकिन दुख की बात है, उम्मत को वो पानी याद रहा, उम्मत को कुरान कोई नहीं याद रहा। उम्मत ने 10 मुहर्रम में भी कुरान नहीं खोले, उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान है। हजरत उस वक्त मैदान करबला में ताकत, तशर्रुफ, उम्र के लिहाज से खानदान नबूवत में जो सबसे छोटे थे वो इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बड़ों ने तो उनके लिए भी लिखा, वो कहते जितनी देर इमाम अली असगर जिंदा रहे, शहादत का जाम नोश नहीं किया, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पे नहीं लेटाया। क्यों? कहीं ये ना हो जमीन पे लेटाएं, ये एड़ी रगड़ दे, नीचे से पानी ना निकल आए। अल्लाह, क्योंकि आज ताकत नहीं वहानी, अज दसना यार दी रजा ते राजी किवें रहीदा। लेकिन दुख की बात यह है, उम्मत को पानी याद, उम्मत को प्यास याद, लेकिन उम्मत को कुरान, उम्मत को नमाज, उम्मत को शरीयत, उम्मत को दीन नहीं याद है। चले मैं नारोवाल वालों आपसे एक और सवाल भी पूछने लगा, आपने उसका भी जवाब देना, झूठ नहीं बोलना जी। आज इमाम साहब दी महफिल जी बहुत बैठे हैं, सच बड़ा पसंद है। लो जी, फिर मियां साहब कहते हैं, फरमाते हैं, सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम है,
بچے دے کے دین بچانا سخی حسین تک. ٹھیک ہو گیا جی. پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا، وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. پھر نارووال والے سچ دسیو مینوں، تسی کدی کتے نارووال چ اسلام ویکھیا ہے؟ کسی بازار چ لبا ہوئے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ بھی نہیں دیکھا. اس دن میں پنڈی گیا تھا، ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن لاہور گیا تھا، ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن ملتان گیا تھا، وہاں بھی نہیں دیکھا. رمضان میں کراچی گیا تھا، وہاں بھی نہیں دیکھا. سکھر گیا نہیں دیکھا، ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا، بھاولپور گیا نہیں دیکھا. سچ دسو یار، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہے کدھر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. شبیل تھی، بریانی تھی، نان تھا، حلوہ تھا، کھیر تھی، حلیم تھی. دین کدھر ہے؟ کتنے دین ہے سر؟ شادیوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، محلوں میں نہیں، میرے جسم پہ نہیں، میرے منہ پہ نہیں، میرے سر پہ نہیں. کدھر ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے. جس دین کے لیے علی اکبر، جس دین کے لیے علی اصغر، خود دسو کتنے ہوئے یار؟ حلیم تھی، دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں، محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں. بلاتے ہیں ہم؟ دسو بھائی نارووال والو، بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو؟ ہم تو خسرے بلاتے ہیں، ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے؟ ہم نے تو فوجی بینڈ بلایا ہوتا ہے. دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے. پھر بوار پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں، یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں، اندر ڈی جے بجتا ہے. عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ہر تماش بھی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا، یا اللہ کیسے ہے یہ؟ خسرے بلائے، کسی کو میں نہیں یاد آیا. کنجریاں بلائیں، کسی کو میں یاد نہیں آیا. ڈی جے بلایا، کسی کو میں یاد نہیں آیا. فوجی بینڈ بجا، کسی کو میں یاد نہیں آیا. لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے، میں کسی کو یاد نہیں آیا. میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، میں کسی کو یاد نہیں آیا. ہر کنجر خانہ کیا گیا، میں کسی کو یاد نہیں آیا. ووٹی ٹورن لگیا، میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمان در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا ان سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں شاہ جی. تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے، ایک سبیل تے مکا چھڑیا. 4 من دودھ لا کے تو اپنے آپ نو توتے خان سمجھ بیٹھا ہے. اوتھے بچے قربان ہوئے نے میاں. 4 من دودھ نہ نہیں ہوا تے سودے لبدے ہیں دے. وہ بھی تو سارا سال پہ اب ڈھول پٹنا. میں 4 من دودھ لایا سی. اتنا سستا سودا ہے یہ؟ 4 من دودھ سے مل جائے گا تجھے. جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اتنا سستا سودا نہیں ہے یہ. دین جب تک حضرت دین تھا، جب تک دین تھا. اسپیشل بیٹیاں بیٹھی ہیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا. سارے ماما والے بیٹھے ہیں. اتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے. اور ہمارے کلچر میں ہماری پنجابی مائیں اگر کوئی دوپٹہ شپٹا نہیں نہ اڑا ہوا تو بیٹا آ جائے تو ہماری مائیں کو اتنی پرواہ نہیں کرتی. اللہ کرنی چاہیے. اگر کہہ دینا تو اگو چڑکا بھی دیش ہے ایڈا تو مولوی آ گیا ہوں تیرے اگے دوپٹہ لاواں ایسے جھولی چ سوندا رہے اسی سینے سے 2 سال تو نے غذا لی ہے ایڈا تو مولوی آ گیا. لیکن قربان جاؤں اسلام والی ماں جی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں
میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے سبیل لانو تیارا، یہ والیاں چنڈیاں لانو کوئی نہیں تیار سی۔ اور میں جتنے بچے، بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں جانا، سبیل لگانی ہے، لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں، نوکران دا نوکر وہ فرما رہے ہیں وہ سبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی، تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو میرے نانا جان کی آنکھیں ہی نہیں ٹھنڈیاں کی، دیکھ تو نے پکا لی، لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے، اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا، وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت، بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت۔ لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں، امت کو بس پیاس یاد رہ گئی، نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد۔ پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے میرے، سستا سودا ہے کر لو، اوکھے سودے وہ کر گئے تارے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت۔ بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے ہے، وہ ہے بھی نہیں دین جوگا، تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا، تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا، تجھ سے کسی نے بھائی مانگا، اللہ نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے۔ تو تے 5 نمازاں پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے، تو 5 پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے، تیرے کو ہے بھی نہیں ہون دے، تیرے کو تے منگے ہی کھ نہیں۔ میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے، دائی جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دیو، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، اور لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ سوکھا سودا جی، سودا سوکھ ہے میاں کر لو، وقت جاندہ جے پھر سودا سوکھ ہے ماشاءاللہ، سودا سوکھ ہے کر لو، یہ وقت جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران آسی نقشبندی چڑاہی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم قدسیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چورا شریف خطیب اعظم سیالکوٹ آپ دی تشریف آوری ہوئی، میں دل دیا تھا کہ رائین ویلکم کروں گا قبلہ بسوائی صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سودا سوکھا سوکھا سودا اللہ یاری سوکھی نہیں جی، تو یہ دیکھ سی گل مکاؤ گا نا، یاری سوکھی نہیں جی۔ میں حضرت ایک دن قبلہ کی صاحب دی بارگاہ چرز کی تھی، میں حضور کو عشق ارشاد فرماؤ،
جو انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے. یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے تھے, جملے بڑے سستے ہو گئے. ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا ہے. صرف وہ ایک لفظ ہے, ایک کیفیت ہے, بول نہیں سکتا. اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے جھوٹے ہو, حسین سچا دی ہے. عشق بچوں کا کھیل ہے. ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تے دعویٰ عشق دا کرنا. نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے. حضرت میاں عشق کہتا ہے یہ میرے اللہ آنے تو پہلے سن لینا, سون دوں گا نہ کھان دوں گا. ہاں حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں, فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ اور کتنی جی؟ کم بولے آتے کرو یار کم. ہاں 4 روٹیاں ہیں جی. میں سویر تو لا کے ہوں تک کھادی روٹی ہے حضرت. اس گھر میں کتنی روٹیاں بنی؟ 4 حضرت. اس گھر کا صدقہ سارے ہی کھا رہے ہیں حضرت. آپ فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا, 1 روٹی امام حسن مجتبی, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے پہلے ان کو کھلائی. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں. فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا, لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے, وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی. 1 روٹی حضرت علی, 1 روٹی امام حسن, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4تھی میری. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, قبول فرما لے. دیکھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. اتنے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے تیرے دکھ ہوتا ہے دیکھ دے. 4تھا پروگرام رضوی صاحب ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولاں دا ایک شاپر لین لی. اس قوم نے سارا کچھ ہی بھول جانا. مسجد کا تقدس, محفل, ذکر مصطفیٰ, انسانیت. وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے. آج سیلاب ہے نا, پوری فیس بک بھری پڑی ہے, سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں. لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے, یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے. کوئی ان سے نہیں پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا, جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا. ہم وہی لوگ ہیں ابھی فیس بک پہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ابھی فیس بک پہ ان کے کیڑے نکال رہے ہیں. یہی حکمران جب ووٹ مانگنے آئیں گے, ایک شامی کباب پہ, ایک چائے کے کپ پہ, ایک بسکٹ پہ, ایک چاولوں کے ڈبے پہ آپ پھر انہی کو ووٹ دو گے. کسی کو نہیں وزیرستان یاد رہے گا, کسی کو حیدرآباد نہیں یاد آئے گا. ایک ایک روٹی پہ ہم پھر بکیں گے, ضمیر بیچیں گے, ایمان بیچیں گے, پاکستان بیچیں گے, پنجاب بیچیں گے, بلوچستان بیچیں گے, سندھ بیچیں گے, کیفی کے بیچیں گے. لیکن وہاں مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بیچے. لیکن بیچتے ہیں حضرت. ساری فیس بک کھول کے دیکھو, ساری قوم پوچھتی پئی ہے کہ حکمران کدھر ہیں, حکمران کدھر ہیں. اور ماما جو تو ووٹ منگن آن کے وہ بھی پوچھیو نا, جب وزیرستان ڈوبا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا. فیس بک پہ جب تصویر چڑھی بندہ سارے کا سارا مٹی میں تھا, صرف ہاتھ باہر رہ گئے, تو کدھر تھا. بکریاں گئیں, بھینسیں گئیں, بندے گئے, عورتیں گئیں, تو کدھر تھا. پھر وہی ہوگا, ایک روٹی پہ ہم بکیں گے حضرت. کوئی نہیں پوچھے گا. پھنس گئی امت روٹی میں حضرت جی. لیکن وہاں کیا ہے, مال کے کونین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں فاطمہ 4 دن لنگ گئے تیرے بابا دے پیٹ چ ایک لقمہ بھی نہیں. خدا کے بندوں کو ہوش کرو,
खुदा के बंदों कोई होश करो यार, 75 साल हो गए, कब होश में आओगे यार? मेरे महबूब ने तो फरमाया मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, किन्नी वरियाना को डंग खानी चाहिए हैं? सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है किथे ने हुक्मरान, जदू आंदे ने उदू क्यों नहीं पूछते किथे सो तुसी? तब तो चाय के कप किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामे बने हुए हैं बलोचिस्तान के, बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम? पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी, जब सिस्टम ठीक चल रहा था, पता क्यों चल रहा था? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया कर। सिर्फ लीडर नहीं, मैं ये हदीस हजार वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूं, लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना, मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना, मेरे उमर की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं, एक बंदा उठ के पूछता है, हजरत ए ओही सूट है जड़ा मैनू भी मिलिया, तानू भी मिलिया, मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब दा कद उच्चा है, जनाब दा किवें बन गया? फरमाया जवाब मेरा बेटा दे। साहबजादा सब उठे, का बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला, तेरा मुश्किल से बना इनका तो बान ही नहीं सकता। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया है। आज सारे फेसबुक ते रोन दे जी किथे ने जो इलेक्शन होने ने उन्होंने खाना तड़ जो एक ने भी नहीं बोलना। तुसी शामी कबाब ते तुसी चाह, मेरा जी किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह इतना इन MNA MPO से मेरा प्यार है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफा अपनी प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो, हजरत हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते हैं। जितना मेरा इनसे प्यार है आप सोच भी नहीं सकते है हजरत। लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना। इस वक्त आपके बलूचिस्तान को आपकी जरूरत है, उठो। आपके सिंध को आपकी जरूरत है, तो उठो, अपना अपना रोल प्ले करो। बताओ हुसैन, हाँ मैं आखिरी गल खत्म जी, ये है हुसैनियत। लेकिन ये हुसैनियत की बला जी अब किताबों में ही है, ये हुसैनियत अब किताबों में ही है। कोई आखिरी बात खत्म, जो शाह साहब ने हुक्म फरमाया था, 2 मिनट रह गए मेरे। लिखा जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्ते मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, वे तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफा है, ये तो गुलशन फातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली है, इनसे तो हजरत अली की खुशबू आती है? ये तो सैयद है, ये तो सरदार हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पे किया करते, इनकी पुश्त पे किस चीज का निशान है? गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, कहा समझ नहीं आ रही क्या करूं, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूं तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान शौकत की है, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, किथे गया वाला इस्लाम है भी किथे? हूं तो दरी जी तेरा चाचा कैमरा नहीं लगेगा, किसी माड़े को आधा किलो आलू नहीं देने तैयार है, किधर है ये? मैं इसी पे बात खत्म कर दूंगा। किबला मेरे मसलक की बाहर है, आसी साहब दिलों की तार छेड़ते हैं, यही तो सड़े वाले लोग हैं। क्या दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक। याद रखना पुत्र, असी भावें कसम चुक बैठे हैं कि करनी ताड़ी खुशामद है, लेकिन हुसैन ने कल पूछना है क्या किया तूने इस्लाम के लिए? मैंने तो अली अकबर दे दिए, मैंने तो अली असगर दे दिए। पुत्र देखते गल नहीं मुकनी, मियां एडा सौखा सौदा कोई नहीं है, तू इस बीला ला के वेले हो, एडा सौखा सौदा नहीं है। पूछेंगे कल वो तुझसे, मैंने अली अकबर दे दिया, तूने क्या दिया? बता अल्लाह तूने क्या दिया है? देख पका के वेला हो गया। मेरा अली अकबर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा अली असगर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा कासिम यादगारे हसन था तेरी देख से बड़ा कीमती था, तूने देख पे सौदा मुका दिया।
پتر جواب دینا ادھر. یہ جو ہم آپ کو سٹیجوں پہ سنا رہے ہیں کہ اتنے جانے ہیں فرشتیاں نے BMW لے کے کھلوتے آنا, کچھ نہیں ہونا انج دا, بلکہ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جواب دینا پڑے گا. میرے حکیم صاحب کہا کرتے تھے الف آیا سیں تو لال خریدنے نو, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, اوے تینو بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, تیر ہینگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ او شانو کی منہ وکھائے گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا الا